اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یوتھ اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں کچھ پوزیسونیس پہ میں نے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہم 2 ڈائمنشنز پہ بات کریں گے۔ ایک ہے جو پرسنل ہے، جس پہ کچھ بات میں نے کر لی تھی پچھلی مرتبہ۔ دوسرا ہے جو کارپوریٹ کا معاملہ ہے۔ ہماری پوزیسونیس ہماری ذاتی زندگی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ ہماری جو ورک لائف ہے اس میں بھی چلی آتی ہے۔ اور 2 طرح کے لوگ ہیں یقیناً۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو ان کی پوزیسونیس اپنے بارے میں اور اپنے بزنس کے بارے میں بہت زیادہ ہے، چونکہ وہ ان کی اونرشپ ہے، وہ ان کی محنت ہے، وہ اس پہ انہوں نے بہت کچھ اپنا انویسٹ کیا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں اور پوزیس بھی کرتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ بلا شرکت غیر مالک ہیں اس کے اگر ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی تو پوزیسونیس کسی اور درجے کی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کروں گا چونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے۔ میں بات کروں گا جو کارپوریٹ امپلائیز ہیں اور ان کی جو پوزیسونیس ہے اپنے کام کے بارے میں اور اپنے فنکشن کے بارے میں، وہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ دیکھیے، ساری دنیا میں ایک ٹرم بڑی چلتی ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، جس کو سائلوز کہا جاتا ہے۔ سائلو لٹرلی تو وہ بڑے اسٹوریج سپیسز ہوتی ہیں، جس میں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ پاسکو بھی بناتا ہے اور بھی کچھ لوگ بناتے ہیں، مختلف طرح کے سائلوز بنائے جاتے ہیں۔ بٹ یوں سمجھ لیجئے گھروں میں بھی رکھے جاتے تھے، بڑے بڑے وہ سائز کے سلنڈر نما بڑے بڑے ٹن کے بنے ہوئے، جس کے بنے ہوئے گھر میں رکھے جاتے تھے، جن کو بڑولے بھی کہا جاتا تھا، اور وہ اس میں چاول نارملی یا گندم سٹور کی جاتی تھی۔ یہ سائلوز ہیں بنیادی طور پہ۔ تو سائلو از سم تھنگ جو ایک سٹوریج سپیس ہے، ساری طرف سے بند ہے، جس میں انٹری کا کوئی ایک چھوٹا سا راستہ ہے بس، یا اس میں ایگزٹ انٹری کا کچھ ایک کنٹرولڈ سسٹم ہے، اور اونچی دیواریں ہیں، اور اس میں کوئی نہ جھانک سکتا ہے، نہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اس کو۔ یہ سائلو ہے بنیادی طور پہ۔ تو سائلو کارپوریٹ ورلڈ میں بے شمار کامن ہے، اور اس پہ بہت گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، اور سائلوز بریک کرنے کی گفتگو بھی بہت ہوا کرتی ہے، اور سائلوز کبھی بریک نہیں ہوتے۔ ایک ٹپیکل اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی ایک کارپوریٹ دیکھ لیجئے جو میڈیم سائز ہے، جس میں فنکشنز آلریڈی ڈیولپڈ ہیں، یعنی ایک مارکیٹنگ ہیڈ ہے، ایک فائنانس ہیڈ ہے، ایک HR ہیڈ ہے، اسی طرح سے کوئی آپریشنز کا ہیڈ ہے، فار ایگزامپل کوئی سپلائی چین کا ہیڈ ہے، کوئی پروڈکشن کا ہیڈ ہے۔ تو یہ 5-6 فنکشنز جو ہیں آلریڈی فیئرلی ڈیفائنڈ ہیں، ایک طرح سے ان کے باقاعدہ فنکشنل ہیڈز موجود ہیں، اور سینئر لوگ ہیں، کوئی سینئر مینیجر ہیں، جنرل مینیجر ہیں، ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں۔ جیسے جیسے سینیورٹی بڑھتی ہے، ویسے ویسے سائلو کی دیوار بھی اونچی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں، اور یہ اپنے انہوں نے جاگیر بنا لیتے ہیں۔ یہ کامن ہے ہر کارپوریٹ میں، یعنی ہر فنکشنل ہیڈ اپنے فنکشن کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، اور اپنے فنکشن میں کام کرنے والے لوگوں کو اپنی رعایا سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے کسی آدمی سے کوئی بات کر سکے، یا میرے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ اگر اسے کوئی میرے ڈپارٹمنٹ میں کام ہے، میرے فنکشن میں کوئی اس کا کوئی لین دین ہے، کچھ واسطہ ہے، جو ظاہر ہے کارپوریٹ تو ایک دوسرے سے مل کے ہی چلتے ہیں نا، الگ الگ فنکشن تو مینس نتھنگ، ایکچولی یوز لیس ہیں سارے کے سارے۔ تو لہٰذا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر کام ان کے تک پہنچے پہلے، اور پھر وہ آگے اس کو راؤٹ کریں۔ یعنی وہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ آپس میں، فرض کیجئے اگر 8-10 لیول کے لوگ ایک فنکشن میں کام کر رہے ہیں، سٹارٹنگ فرام اے جونیئر آفیسر ٹو اے مینیجر، سینئر مینیجر، اور اس کے بعد اس کے فنکشنل ہیڈ ہیں، تو یہ کچھ 8-10 ٹائپ کے درجے مختلف چل رہے ہیں۔ تو ان کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے، اور یہ ضد ہے بلکہ، کہ کسی طرح سے اس طرح سے لوگ آپس میں انٹریکٹ نہ کریں، فنکشنل لوگ آپس میں انٹریکٹ نہ کریں، بلکہ جو کسی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے یا عورت ہے، جو بھی ہے، مطلب جو خاتون ہیں، آدمی ہیں جو کام کر رہے ہیں، سٹاف ہے بنیادی طور پہ، وہ اپنے فنکشنل ہیڈ کو بتائیں، وہ فنکشنل ہیڈ مجھے بتائے، چونکہ میں فنکشنل ہیڈ ہوں، میں پھر اپنے سٹاف میں سے جس کو میں مناسب سمجھوں گا بتا دوں گا۔ یہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور کنفیوژن ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، بڑے آرگیومنٹ ہیں ان کے پاس۔ لیکن یہ سائلوز بنے ہوئے ہیں،
اور یہ سائلوز بڑے پکے ہیں، ان کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں اور دن بدن ان کی مضبوطی جاری رہتی ہے، اس میں اور کانکریٹ وہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ کسی طرح سے سائلوز بریک نہ ہو جائیں، اور بڑی کوشش کے باوجود یہ بریک نہیں ہوتے۔ میں نے یہ پچھلی نشست میں یہ کہا تھا کہ جو پرسنل پوزیسونیس ہے اس کی تو تعریف میں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کچھ بھلائی کی بھی توقع ہے۔ یہ جو سائلوز ہیں ان سے بھلائی کی کوئی توقع نہیں ہے، میں بالکل کیٹیگوریکل ہوں اس کے بارے میں، قطعاً مجھے کوئی یعنی میں بغیر کسی شبے کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کارپوریٹ کے سائلوز ہیں یا کارپوریٹ کی جو پوزیسونیس ہے اس میں کوئی بھلائی کا پہلو نہیں ہے کسی کے لیے، سوائے اس شخص کے جو اس سائلو کے ہیڈ پہ بیٹھا ہے اور جو اپنی کسی نہ کسی طرح سے اس نے اپنی سیٹ جمائی ہوئی ہے اور پکی کی ہوئی ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے رات دن کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس پہ قائم رہے، تب بھی جب کہ وہ اس کا ایلیجبل نہ رہا ہو، اس صورت میں بھی جب وہ اس کی کیپیبلٹی اس کے مطابق نہ رہی ہو، اس صورت میں بھی جب اس کی کیپیسٹی اتنی نہ رہی ہو جتنا کارپوریٹ بڑھ چکا ہو، لیکن وہ چاہے گا کہ وہ اپنے سائلوں پہ کسی نہ کسی طرح قبضہ جمائے رکھے اور اس کو گرو نہ کرنے دے۔ دیکھیے کارپوریٹ تو گرو کرتے ہیں آبویسلی، اور لوگوں کی کیپیسٹی اس کے حساب سے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کیپیسٹی انہانسمنٹ کی بات ہوتی ہے ہر کارپوریٹ میں وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ ایک کارپوریٹ ہے، اس کا بزنس لیٹ سے 1 کروڑ روپے کا ہے، پھر وہ 5 کروڑ کا ہو گیا، پھر وہ 10 کروڑ کا ہو گیا، پھر وہ 100 کروڑ کا ہو گیا، پروڈکٹس نئی آ گئیں، بہت سارے معاملات نئے ہو گئے، سٹاف کا نمبر بڑھ گیا۔ اب آپ پرانے سارے معاملات جو جس طریقے سے 1 کروڑ روپے کا بزنس مینیج کیا جاتا ہے اس طرح سے 100 کروڑ کا بزنس نہیں مینیج ہو سکتا۔ سو کیپیسٹی بلڈنگ تو چاہیے، اور کیپیسٹی بلڈنگ کے سب سے بڑے مخالف اور سب سے بڑے دشمن میں کہوں اگر میں لفظ استعمال کروں وہ یہ لوگ ہیں جو سائلوز بنا کے بیٹھے ہیں، اور یہ ہر کارپوریٹ میں، اس میں کوئی شاید ہی کوئی ایکسیپشن آپ کو ملے گی، ورنہ میجورٹی جس کا جہاں تک بس چلتا ہے وہ اپنے فنکشن کے اوپر لٹرلی بالکل سائلو بھی بناتا ہے اور اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی نہ میں کسی کو کچھ کرنے دوں گا، نہ میں خود کچھ کروں گا، نہ میں کسی کو کچھ کرنے دوں گا۔ اور کارپوریٹ سفر کرتے ہیں اور بڑا شدید سفر کرتے ہیں، اور I can't really say کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہوں گے اس کے، لیکن شاید صرف اس فیکٹر کی وجہ سے کوئی 30-40% تو کارپوریٹ کی ایفیشنسی برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی جو کام لیٹ سے 3 دنوں میں ہونا ہے وہ خواہ میں 7-8-10 دن پہ چلا جاتا ہے، چونکہ وہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اس ہیڈ تک پہنچے گا، بیوروکریسی آئے گی، وہ پرانا جو سرخ فیتا ہوا کرتا تھا جو اب فزیکلی تو شاید نظر نہیں آتا لیکن ریڈ ٹیپزم جو کہلاتا تھا جس کی وجہ سے ریڈ ٹیپزم مشہور ہوا، وہ پرائیویٹ ورلڈ میں بھی، یعنی پرائیویٹ کارپوریٹس کی میں بات کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ میں تو سائلوز بہت ہی کمال کے سائلوز ہیں نا، وہ تو ان کے تو یعنی سرکاری قسم کے سائلوز ہیں، ان کو تو اب ایسے ہی نہیں چھیڑ سکتے، لیکن میں تو پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہر کارپوریٹ میں لوگوں نے سائلوز بنائے ہیں اور بڑی محنت سے بنائے ہیں اور بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہیں، اور وہ اپنے سکسیسرز کو ٹرین کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنی زندگی میں یعنی ایکٹیو زندگی میں کوئی نہ کوئی اپنا سکسیسر اپنی طرح کا ترتیب دے کے جاتے ہیں، اور اس کو وہ جاگیر اپنے ہاتھوں سے اس کو تھما کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وچ از پرسنلی میں اس کے ویسے شدید خلاف ہوں۔ تو میری باتوں سے آپ کو میرے سٹائل سے شاید نظر بھی آ رہا ہوگا کہ میں کوئی اس پہ بالکل کوئی رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوں اس کے بارے میں۔ آئی تھنک کارپوریٹ ورلڈ میں سائلوز کو ختم کرنا چاہیے بائی فورس، میری یہ رائے ہے کہ جو اینڈ دس کمز فرام دی ٹاپ ایکچولی۔ یہ ظاہر ہے یہ فنکشنل لیول پہ یہ کام نہیں ہو سکتے، یہ کام صرف ٹاپ سے ہو سکتے ہیں، اور یہ اس لیے کرنے چاہیے، سائلوز کو بریک اس لیے کرنا چاہیے، یہ کوئی ذاتی دشمنی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے جب تک سائلوز بریک نہیں ہوں گے تب تک اس فنکشن میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو ایکسپوز نہیں ہوں گے، اور جب ایک دوسرے کو ایکسپوز نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہوگا، کوئی ربط ضبط نہیں ہوگا، تو وہ ایک دوسرے سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سیکھیں گے، کچھ مل کے نہیں چلیں گے، تو جو الٹیمیٹلی کارپوریٹ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکیں گے، یا بہت دیر میں اچیو ہوں گے۔ یعنی جو کام شاید 10 دن میں ہو سکتا ہے یا 1 سال میں ہو سکتا ہے وہ پھر 4 سال میں ہوگا، 3 سال میں ہوگا جا کے کہیں پہ، تو بہت بڑی ڈیلے ہے۔ اور یہ جو ڈیلے ہے
اس میں لوگوں کا زیادہ نقصان ہے، کارپوریٹ کا تو ہے ہی ہے۔ دیکھیے نا، جب کارپوریٹ گرو کرتا ہے تو لوگ گرو کرتے ہیں، نئی پوزیشنز کریٹ ہوتی ہیں، نئی پروموشنز ہوتی ہیں، انکریمنٹس ہوتی ہیں، کارپوریٹ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے تو لوگوں کو بونسز ملتے ہیں، وہ فائنینشلی خوشحال ہوتے ہیں، ان کا سٹیٹس بہتر ہوتا ہے، ان کے پرکس بینیفٹس بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر آبویسلی کسی کو کچھ نہیں مل رہا، سوائے ان صاحب کے جو سائلوں پہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، چونکہ وہ آلریڈی ایک سینئر پوزیشن پہ ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کی ایک زندگی میں انجوائمنٹ اس پوزیشن کی وجہ سے چل رہی ہے۔ باقی سب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے انہیں دلچسپی نہیں ہے، ان کی نظر اپنے فائدے پر ہے۔ سائلوز میں اس لیے حق میں نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائلو جو لوگ بہت شدت سے بناتے ہیں، بعض اوقات یہ بہت مرتبہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ان کی کیپیبلٹی کا بھی ایشو ہے، وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں، وہ اس لیے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، اور جس طریقے سے بھی انہوں نے کچھ آڑا ٹیڑھا اپنا کام چلایا ہوا ہے اپنے فنکشن کا، اس کو بھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے کچھ کولیگس کو چھیڑا کرتے تھے کہ یار آپ لوگ کبھی چھٹی اس لیے نہیں لیتے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بغیر بھی کمپنی کا کام چل جاتا ہے، ہر کسی کا چل جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر شخص ایکسپینڈیبل ہے، انکلوڈنگ دی اونر آف دی کمپنی۔ جب جس کا وقت آئے گا وہ چلا ہی جائے گا نا، دنیا سے چلا جائے گا، کارپوریٹ سے چلا جائے گا، زندگی چلتی رہتی ہے، کارپوریٹ بھی چلتے رہتے ہیں، آرگنائزیشنز چلتی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں۔ دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن پیپل ریئلی، ایوری بڈی از ایکسپینڈیبل۔ سو سائلوز اس لیے بھی لوگوں کے حق میں برے ہیں کہ وہ، ایک میں نے کہا ان کے بینیفٹس اور ان کے فیوچر کو ہرٹ کرتے ہیں، دوسرے میں نے کہا ان کی لرننگ کو ہرٹ کرتے ہیں، کارپوریٹ کی کیپیبلٹی کو ہرٹ کرتے ہیں، کارپوریٹ کی کیپیسٹی کو ہرٹ کرتے ہیں، اور ہر چیز میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کو خراب کرتے ہیں، اور ہر چیز میں نہ صرف ٹائم مینجمنٹ خراب ہوتی ہے بلکہ ایک اوورآل انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، جس کو ہم عام حالات میں کنجینیل انوائرمنٹ کہتے ہیں، یا بڑا اچھا جی ہم نے بڑا اچھا پازیٹیو ایٹماسفیئر رکھا ہوا ہے اور ہم بڑا فیملی انوائرمنٹ لے کے چلتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ سائلوز ہی ہوتے ہیں، سائلوز کا ہی انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ تو کوشش بہرحال یہ بڑی ضروری ہے اس کو کرنا، ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ، جہاں جہاں ممکن ہے یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ سائلوز کو بریک کیا جا سکے، کیونکہ ان کا بریک ہونا ہی ہر شخص کے لیے اور ہر امپلائی کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔